امریکی صدر ٹرمپ کے پاک بھارت جنگ بندی میں کردار مختلف ہیں۔ امریکہ میں پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ کا فیوچر سیکیورٹی سمٹ سے خطاب، کہا اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کا حل خطے میں مستقل امن کا ضامن ہوگا۔ افغانستان سے جنم لینے والی دہشت گردی سے پاکستان سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے۔ پاکستان امن کا خواہاں ہے، تاہم اپنے عوام کی سلامتی کو دہشت گردوں کے رحم کرم پر نہیں چھوڑ سکتے۔ روس کی 2 بڑی آئل کمپنیز پر پابندیاں لگا رہے ہیں۔ پابندیاں اشارہ ہے کہ ہم آگے کیا کرنے جا رہے ہیں۔ پیوٹن سے ملاقات مناسب نہیں لگی، اس لیے منسوخ کر دی۔ امریکی صدر ٹرمپ سے نیٹو سیکرٹری جنرل کی ملاقات کے موقع پر میڈیا سے گفتگو، کہا بھارت نے روس سے تیل نہ خریدنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ پاک بحریہ نے شمالی بحیرہ عرب سے 97 کروڑ ڈالر سے زائد مالیت کی منشیات پکڑ لی۔ پی این ایس یرموک نے کارروائی سعودی قیادت میں قائم کمبائنڈ ٹاسک فورس 150 کے تحت انجام دی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق کامیاب کارروائی پاک بحریہ کے عزم اور پیشہ ورانہ مہارت کا مظہر ہے۔ چیف آف نیول سٹاف ایڈمرل نوید اشرف نے یرموک کے عملے کو سراہا۔ نیول چیف کا کہنا تھا پاک بحریہ قومی بحری مفادات کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ سعودی قیادت میں آپریشن دونوں ملکوں کے دفاعی تعاون کو مزید مضبوط کرے گا۔ انسداد منشیات کی کامیاب کارروائی پر صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی پاک بحریہ کو مبارکباد۔ سیکیورٹی فورسز نے دالبندین میں فتنہ ہندوستان کے 6 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے فورسز نے دالبندین میں فتنہ ہندوستان کی تشکیل کا قلعہ کیا۔ دہشت گرد غار میں پناہ لیے ہوئے تھے۔ موزوں وقت پر ٹھکانے کو مؤثر طریقے سے نشانہ بنایا گیا۔ سیکیورٹی فورسز نے باجوڑ کے علاقے شاہی تنگی جنگل سے خارجیوں کے ٹھکانوں اور سرنگوں کا صفایا کر دیا۔ جنگل میں غار پر گھات لگا کر بھرپور کارروائی کی۔ فائرنگ کے تبادلے میں ایک خارجی جہنم واصل، دیگر زخمی ہو کر فرار ہو گئے۔ علاقے میں موجود سرنگوں اور قریبی مقامات کو کلیئر کر دیا۔ کارروائی کے دوران اسلحہ، بارودی مواد، مواصلاتی آلات بھی برآمد ہوئے۔ شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں فتنہ الخوارج نے بھتہ نہ دینے پر 6 افراد کو قتل کر دیا۔ پولیس نے بتایا دہشت گردوں نے فائرنگ کے بعد پیٹرول چھڑک کر گاڑی جلا دی۔ سیکیورٹی فورسز نے موقع پر پہنچ کر علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ خارجیوں کی تلاش جاری۔ میر علی کے مکینوں نے کہا حکومت سے درخواست ہے انہیں ان درندوں سے نجات دلائی جائے۔ ڈالر کلچر، بدماشی اور مافیا کسی صورت برداشت نہیں۔ غیر قانونی اسلحے کے خلاف اقدامات تیز اور سخت ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے۔ انتہا پسند جماعت، غیر قانونی مقیم شہریوں کے خلاف خصوصی سیل قائم۔ لاؤڈ سپیکر ایکٹ کا نفاذ بھی لازمی اور مزید سخت کیا جائے گا۔ کارروائیاں مخصوص انتہا پسند ذہنیت کے خلاف ہیں۔ سوشل میڈیا پر نفرت انگیز مواد پھیلانے والوں کے خلاف مقدمات درج کیے جائیں گے۔ سوشل میڈیا پر شرانگیزی کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی نافذ۔ پنجاب حکومت کا امن کمیونٹی کو فوری طور پر مؤثر اور مزید فعال بنانے کا فیصلہ۔ سندھ کے 70 سے خطرناک ڈاکوؤں نے ہتھیار ڈال دیے۔ تقریب شکارپور میں ہوئی۔ ڈاکوؤں نے وزیر داخلہ سندھ، آئی جی اور سیکٹر کمانڈر کے سامنے ہتھیار رکھ کر قومی دھارے میں شامل ہونے کا اعلان کیا۔ ہتھیار ڈالنے والوں میں 9 ڈاکو ایسے تھے جن کے سر پر لاکھوں روپے انعام تھا۔ ڈاکو پولیس اہلکاروں اور عام شہریوں کے قتل میں ملوث ہیں۔ وزیر داخلہ سندھ نے خطاب میں کہا کچے کے دیگر ڈاکوؤں کو مشورہ دیتا ہوں ہتھیار ڈال دیں، نہیں تو گھر میں گھس کر ماریں گے۔ ہتھیار ڈال دیں، ان کی مدد کی جائے گی۔ قانونی چارہ جوئی کا پورا حق ملے گا، کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ چاہتے ہیں کچے کے لوگوں کو بھی نوکریاں دیں۔ آئی جی سندھ پولیس غلام نبی میمن نے سرنڈر تقریب کو امن اور قانون کی فتح قرار دیتے ہوئے دعویٰ کیا اب کچا خالی ہو گیا۔ ہتھیار ڈالنے والے بیشتر ڈاکو اپنے اوپر درج مقدمات میں مکمل لاعلم لیکن خوش ہیں۔ کہتے ہیں اپنے دوسرے ساتھیوں کو مشورہ دیں گے جرائم کی زندگی چھوڑ دیں۔
غلام نبی میمن نے ونگ AIG بڑا اہم کردار ادا کیا. گورنمنٹ نے سپورٹ کیا ان کو, افسران کو چینج کیا, رسک لیا ان افسروں پر اور انہوں نے پروو کیا. رینجرز کا بڑا کردار رہا ہے, ٹیکنالوجی کی مدد لی, وہ سائلنٹ سولجرز بھی انوالو ہیں. کچے کی کامیابی میں خاموش سپاہیوں کا بھی کردار ہے. وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار کی ایئر وائی نیوز سے خصوصی گفتگو. کہا IG غلام نبی میمن اور رینجرز کا بھی بڑا کردار رہا. حکومت نے سپورٹ کیا, رسک لے کر افسروں کو تبدیل کیا. سکھر اور لاڑکانہ ریجن کے لیے الگ فورس بنا رہے ہیں. آرمی سے درخواست کی ہے ہتھیار دیں. اب کلاشنکوف کا زمانہ نہیں, یہاں آرمی گریڈ ہتھیاروں کی ضرورت پڑتی ہے. سندھ حکومت کی پالیسی ہے کہ سرنڈر کرنے والوں کو عدالت میں پیش کیا جائے گا. لندن کے امپیریل کالج کی پنجاب حکومت کے دعوے کی تردید. نواز شریف IT سٹی میں امپیریل کالج آف لندن کوئی کیمپس نہیں کھول رہا. کالج نے اپنی ویب سائٹ پر لکھا, امپیریل کالج کا نواز شریف IT سٹی میں کیمپس کا کوئی منصوبہ نہیں. اعلامیے میں کہا گیا, امپیریل کالج آف لندن کے تمام کیمپس صرف برطانیہ میں ہیں. میں نے اسی حوالے سے اب تک کوئی اس طرح کی بات نہیں کی تھی. دیگر جو منصوبے ہیں چیف منسٹر صاحبہ کے, میں کھل کے بولتا ہوں ان پہ, اور ان کو ہم حتمی شکل دے چکے ہیں. وہ صرف اعلانات تک نہیں ہیں, ان پہ باقاعدہ عمل درآمد شروع ہو چکا ہے. میں ہمیشہ ان پہ بات کرتا ہوں. مجھے یہ بالکل میں اس پہ کہنے سے قاصر ہوں کہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے اگر جو آپ کے بقول ٹویٹ کیا ہے تو وہ اس وقت کرنا نہیں چاہیے تھا. سینئر وزیر مریم اورنگزیب کو ٹویٹ نہیں کرنی چاہیے تھی. ایئر وائی نیوز کے پروگرام 11th آور میں گفتگو کرتے ہوئے ترجمان پنجاب حکومت کوثر کاظمی نے کہا, امپیریل کالج کا کیمپس کھولا جائے گا, ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا. برطانیہ کی کئی بڑی درسگاہوں کے ساتھ بڑی پیش رفت ہوئی ہے. بات چیت میں شریک رہا ہوں, تاہم میں گفتگو طے شدہ معاملات پر ہی کرتا ہوں. وزیر اعلیٰ پنجاب نے سیلاب متاثرین کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا. مریم اورنگزیب کا ملتان میں خطاب. کہا, خیبر پختونخوا میں سیلاب آیا لیکن کوئی گھر سے باہر بھی نہیں نکلا. 6 ماہ کی قلیل مدت میں 1 لاکھ گھروں کا ہدف پورا کر لیا. عوام کی خوش قسمتی ہے. مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب اور شہباز شریف وزیر اعظم ہیں. پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ گورنمنٹ وہ بنانے جا رہے ہیں تو ان کو ووٹ دے گی مسلم لیگ نون اگر عدم اعتماد. ابھی وہ سبمٹ تو کریں, عدم اعتماد اگر انہوں نے سبمٹ کیا, رابطہ کیا تو پھر غور کریں گے. ابھی کوئی فائنل نہیں ہوا ہے کہ ووٹ دیا جائے گا. ہماری طرف سے فائنل ہے کہ ہم اس میں اختلاف میں بیٹھیں گے. پیپلز پارٹی کی آزاد کشمیر اسمبلی میں ان ہاؤس تبدیلی کے لیے کوششیں تیز. PP قیادت کا آزاد کشمیر کی صورتحال پر نون لیگی قیادت سے رابطے کا فیصلہ. ذرائع کے مطابق PP قیادت وفاقی حکومت سے فنڈنگ کے معاملے پر یقین دہانی حاصل کرے گی. نون لیگ آزاد کشمیر کے صدر شاہ غلام قادر کہتے ہیں, آزاد کشمیر حکومت سے علیحدگی معاملے پر پارٹی کے اندر کوئی اختلافات نہیں. عدم اعتماد کی صورت میں پیپلز پارٹی نے رابطہ کیا تو غور کریں گے. ہماری طرف سے فائنل ہے کہ ہم حزب اختلاف میں بیٹھیں گے. انوار حکومت کے پاس اکثریت ہوتی تو رہ جائے گی, نہ ہوئی تو چل جائے گی. پیپلز پارٹی والوں سے پوچھیں کہ ان کے پاس تعداد پوری ہے یا نہیں. میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کا رات گئے اولڈ سٹی ایریا کا تفصیلی دورہ. میئر کراچی نے برتن گلی, میڈیسن مارکیٹ, ایوان تجارت میں جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا. شہریوں کی شکایات کا فوری ازالہ اور کام جلد مکمل کیا جائے. کراچی کے علاقے کھماڑی میں پولیس مقابلہ 2 ڈاکو ہلاک. SSP نے بتایا, ڈاکو گاڑی میں سوار افراد سے لوٹ مار کر رہے تھے. ڈاکوؤں سے اسلحہ, موٹر سائیکل اور موبائل فون برآمد. CPEC Phase 2.0 was formally launched. Second part of it is investments, and investments in all areas of mutual interest. It's minerals and mining, agriculture, AI and IT. CPEC خطے میں گیم چینجر ثابت ہو رہا ہے. چین پاکستان اقتصادی راہداری کے دوسرے مرحلے میں پیش رفت ہوئی. حال ہی میں بیجنگ میں 24 مشترکہ منصوبوں پر معاہدہ ہوئے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا چینی میڈیا کو انٹرویو. کہا, پاکستان نے معاشی میدان میں اہم کامیابیاں حاصل کی ہیں. پر امید ہوں کہ رواں سال 3.5% شرح نمو حاصل کر لیں گے. غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع موجود ہیں.
وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی جرمن سرمایہ کاروں اور تاجروں کے وفد سے ملاقات، پاکستان کی معاشی استحکام اور اصلاحاتی پالیسی پر روشنی ڈالی۔ آرٹیکل 151 اس کے تحت گندم کی نقل و حمل پر پابندی لگائی نہیں جا سکتی۔ پالیسی میں حکومت خود پروکیور کر سکتی ہے یا پرائیویٹ سیکٹر کے تھرو پروکیور کر سکتی ہے، ہم خود پروکیور کریں گے۔ کاشتکاروں کو 56 ارب روپے کا پیکج دینے جا رہے ہیں۔ زرعی آمدنی پر ٹیکس پرانے ریٹ سے ہی لگے گا۔ سندھ حکومت چاہتی ہے کسانوں کو مزید سہولتیں دی جائیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ وادی علی شاہ کی نیوز کانفرنس، کہا اس وقت صوبے میں 20 لاکھ ٹن گندم موجود ہے، 5 ماہ میں ہم اپنی ساری گندم فروخت کر دیں گے۔ صدر نے چینی تاجروں کو زمین دینے کی پیشکش کی، کہا ہم زمین دیں گے، آپ سرمایہ کاری کریں۔ شرجیل میمن کی پریس کانفرنس، کہا صدر آصف علی زرداری نے چین میں بزنس کمیونٹی سے ملاقاتیں کی اور انہیں پاکستان میں صنعتیں لگانے کا کہا۔ ملک کا پہیہ بزنس کمیونٹی چلاتی ہے، انہیں جتنی سہولتیں دیں گے ماحول بہتر ہوگا، زیادہ سے زیادہ صنعتیں لگیں گی تو لوگوں کو روزگار ملے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کا ٹیلی فونک رابطہ، فلسطین اور غزہ کی صورتحال سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال۔ پاکستان اور سعودی عرب کا خطے میں امن و استحکام کے لیے عزم کا اعادہ۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ امن معاہدے کی خلاف ورزی، پاکستان کی جانب سے شدید مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق عالمی برادری کی جنگ بندی کے مکمل نفاذ اور فلسطینی شہریوں کے تحفظ کو یقینی بنائے۔ اسرائیلی کارروائیاں شرم الشیخ میں طے پانے والے امن معاہدے کی روح کے منافی ہیں۔ حماس نے مزید 2 یرغمالیوں کی لاشیں اسرائیل کے حوالے کر دی۔ جنگ بندی معاہدے کے تحت حماس اب تک 28 میں سے 15 یرغمالیوں کی لاشیں واپس کر چکی ہے۔ حماس رہنما خلیل الحیا کا کہنا ہے، چاہتے ہیں یرغمالیوں کی لاشیں ان کے ورثہ تک جلد از جلد پہنچا دی جائیں، لیکن لاشوں کی تلاش میں کافی مشکلات کا سامنا ہے۔ صدر ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر لکھا، حماس نے درست فیصلہ نہ کیا تو اس کا خاتمہ تیز اور بے رحمانہ ہوگا۔ اتحادیوں اور اسرائیل نے سے کہا ہے ابھی غزہ میں کچھ نہ کریں، حماس نے خلاف ورزی کی تو کارروائی کی جائے۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کا رومانیہ کا سرکاری دورہ، رومانیہ کے ہم منصب لیفٹیننٹ جنرل لیونارڈو گیبریل باربوئی سے ملاقات، دو طرفہ دفاعی تعلقات کے فروغ اور باہمی تعاون بڑھانے پر بات چیت۔ رومانیہ ایئر فورس ہیڈ کوارٹرز پہنچنے پر ایئر چیف کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ فضائیہ کے دونوں سربراہان کا جدید ایروسپیس ٹیکنالوجیز میں دفاعی صنعتی شراکت داری بڑھانے پر اتفاق۔ ISPR کے مطابق ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کا دورہ پاک رومانیہ دفاعی تعلقات میں اہم سنگ میل ہے۔ امریکہ میں شٹ ڈاؤن 22ویں روز میں داخل، بحران سنگین ہو گیا۔ کانگریس میں ڈیڈ لاک برقرار، 23 لاکھ سرکاری ملازمین بغیر تنخواہ یا جبری رخصت پر۔ طویل شٹ ڈاؤن امریکی معیشت کو نقصان پہنچا سکتا ہے، ماہرین معیشت کا انتباہ۔ ٹرمپ انتظامیہ نے مختلف اداروں میں بڑے پیمانے پر برطرفیوں کی کوشش شروع کر دی۔ پاکستانی نژاد ریپبلکن ساجد تارڑ کہتے ہیں ڈیموکریٹس غیر قانونی امیگرنٹس کے لیے سہولیات چاہتے ہیں، صدر ٹرمپ ناجائز مطالبات تسلیم نہیں کریں گے۔ ڈیموکریٹ ڈاکٹر آصف ریاض قدیر کہتے ہیں ریپبلکنز ڈیموکریٹس کے بغیر شٹ ڈاؤن ختم نہیں کر سکتے، معاملے کے حل کے لیے کچھ مطالبات ماننے ہوں گے۔ T20 ورلڈ کپ 2026 پاک بھارت مقابلہ 8 فروری کو کولمبو میں ہوگا۔ ذرائع کے مطابق ICC شیڈیول کا اعلان جلد کر دے گا۔ پاکستان انڈیا کی میزبانی میں میگا ایونٹ کے میچ سری لنکا میں کھیلے گا۔ بھارت نے ایشیا کپ کی ٹرافی کے لیے پھر ہاتھ پھیلا لیے مگر ہٹ دھرمی نہ چھوڑی۔ BCCI سیکرٹری دیواجیت سکیکا کا کہنا ہے ٹرافی چاہیے لیکن محسن نقوی سے ہاتھ سے نہیں لیں گے۔ ACC کو خط میں ٹرافی بھارت بھیجنے کی درخواست کر دی، کہا ٹرافی نہ ملی تو معاملہ ICC میں اٹھائیں گے۔ ACC نے بھارتی بورڈ کو 10 نومبر کو تقریب میں ٹرافی لینے کی پیشکش کی ہے۔
رنز بنائیں گے تو ہی پنڈی ٹیسٹ بچائیں گے ورنہ چوتھے دن ہی ہار جائیں گے. جنوبی افریقہ کی پنڈی ٹیسٹ میں گرفت مضبوط, تیسرے دن ہی کھیل کا فیصلہ کن مرحلے میں داخل. آخری سیشن میں مہمان ٹیم نے شاہینوں کو جکڑ لیا, پہلے 16 رنز پر ٹاپ آرڈر اڑا دیا. شان, امام, عبداللہ ناکام, چوتھے وکٹ پر سعود بھی نہ آئے کام. بابر اعظم کی ذمہ دار نہ بلے بازی, مشکل وکٹ پر 7 چوکے لگا کر 49 رنز بنا لیے. محمد رضوان بھی 16 رنز بنا کر کریز پر موجود. پاکستان کے 94 رنز پر 4 کھلاڑی آؤٹ, 23 رنز کی لیڈ. بابر اعظم کا فارم میں آنا, میچ بچانا انتہائی اہم ہو گیا. سیریز کے تمام میچ دیکھیے اے اسپورٹس پر براہ راست. اور ویمنز ورلڈ کپ میں آسٹریلیا کی ایک اور دھماکےدار پرفارمنس, روایتی حریف انگلینڈ کو 6 وکٹ سے شکست دے دی. اندور میں 245 رنز کا ہدف آسانی سے 57 گیند پہلے حاصل کر لیا. گارڈنر نے سینچری اور سدرلینڈ نے ناقابل شکست 98 رنز بنائے. سدرلینڈ آل راؤنڈ کارکردگی پر میچ کی بہترین کھلاڑی قرار.